ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ خالق کائنات نے پرہیزگاروں کی علامات سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان علامات میں سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے غیب پر ایمان رکھنا، دوسری علامت ہے نماز کو قائم کرنا، تیسری علامت جو ہے وہ اپنے رزق کے حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور چوتھی علامت جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا۔ اب سارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس تو فقط اور فقط قرآن مجید کو سمجھنے کا ٹائم نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہر چیز کی تعلیم دلوا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اداروں میں موسیقی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لیکن باقاعدہ عربی زبان کی تعلیم اور قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ پچھلے کل کے ولاگ میں میں نے نماز کے وضو کے متعلق عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں نماز کا وضو کیسے لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں نماز کے وضو کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور مسلمان کس طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ تو آج کی ولاگ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز کے کتنے ٹائم بتائے گئے ہیں۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ خدا را قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے اوپر غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ اوقات نماز جو ہم بنا رہے ہیں کیا یہ قرآن مجید کے مطابق ہیں یا پھر ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورۃ ہود میں نماز کے 3 ٹائم بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی نماز قائم کرو دن کے 2 حصوں میں۔ دن کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے صبح، اور دن کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ظہرین۔ اب دن کے پہلے حصے میں ایک نماز ہے اور ایک ٹائم ہے، اور دن کے دوسرے حصے میں
نماز دو ہیں اور ٹائم جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہے دوسری طرف۔ اب دن کی دوسری طرف جو ہے وہ ہے ظہرین کی نماز۔ اس کے بعد پھر خالق کائنات فرماتا ہے وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی رات کے پہلے حصے میں جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ نمازیں دو ہیں اور ٹائم جو ہے وہ ایک ہے۔ تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 کے مطابق نمازوں کے 3 اوقات ہیں۔ پہلا وقت صبح، دوسرا وقت ظہرین، اور ان 2 اوقات کو اللہ نے طرفی النہار سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب ہم دوسری سورت کو دیکھتے ہیں، وہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 78۔ اب ہم سورۃ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 78 پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو کس وقت؟ جس وقت دن ڈھل رہا ہو۔ اب دن ڈھلنے کے بعد نمازیں 2 ہیں اور دیکھیں ٹائم جو ہے وہ 1 ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے اِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ، جس وقت رات چھا جائے۔ اب رات کے وقت نمازیں 2 ہیں اور ٹائم جو ہے وہ 1 ہے۔ مغربین کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں غسق اللیل کا نام تجویز فرمایا۔ ظہرین کے لیے لدلوک الشمس کی اصطلاح استعمال فرمائی، اور مغربین کے لیے لدلوک الشمس، مغربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے غسق اللیل کی اصطلاح استعمال فرمائی، یعنی نمازیں 4 آ گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر خالق نے فرمایا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یعنی صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کے مطابق بھی نماز کے 3 اوقات ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ طٰہٰ میں توجہ کی کہ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کریں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور آپ نے اللہ کی ثنا کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، پاکیزگی بیان کرنی ہے۔ کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اب صبح کی نماز کے لیے جو اصطلاح اللہ نے استعمال کیا ہے وہ قبل طلوع الشمس۔ اس کے بعد فرمایا ہے بعد غروبها و قبل غروبها، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ غروب سے پہلے۔ اب غروب سے پہلے جو نمازیں ہیں وہ ہیں ظہرین، نمازیں ہیں 2، ظہر اور عصر کی، اور ٹائم اللہ نے بنایا ہے قبل غروبها، غروب سے پہلے۔ یہاں پر ظہرین کے لیے اللہ نے قبل غروب کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے وقت۔ اب رات کی نمازیں جو ہیں وہ 2 ہیں، ٹائم جو ہے 1۔ اب اللہ نے مغربین کی نماز کے لیے من آناء اللیل کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ سے بھی ہمیں پتہ چلا
کہ اللہ نے نماز کے 3 اوقات بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے چوتھی سورت کاف کی طرف توجہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کاف میں بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے جیسے سورت طٰہٰ میں استعمال فرمایا۔ خالق فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، آپ نے اللہ کی پاکیزگی حمد و ثنا کرنی ہے، پاکیزگی بیان کرنی ہے کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اب صبح کے لیے سورت کاف میں بھی قبل طلوع الشمس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے 2 نمازیں ظہر اور عصر، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں قبل الغروب کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ تو نمازیں 3، ٹائم 2۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اب رات کو پاکیزگی بیان کرنی ہے اللہ کی، تو رات کے لیے رات میں نمازیں جو ہیں وہ 2 ہیں، مغرب اور عشاء، اور ٹائم اللہ نے ایک بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے سورت کاف میں جو اصطلاح استعمال فرمائی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کو اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کیجیے۔ تو یہ قرآن مجید کی 4 صورتوں سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ نماز کے 3 ٹائم ہیں۔ اب ان 3 ٹائموں میں جس وقت مسلمان چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ صبح یہ ہم نے پڑھنی ہے قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ظہرین قبل غروبہا، غروب سے پہلے۔ اب غروب سے پہلے جس کا جی چاہے وہ 1 بجے پڑھے، ظہر کی چاہے 1 بجے پڑھ لے، اور عصر کی چاہے 3 بجے پڑھ لے، 4 بجے پڑھ لے۔ یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ قبل الغروب ہیں، اور اگر چاہے تو ظہر اور عصر کی نماز 1:30 بجے بھی پڑھ سکتا ہے، 1 بجے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بجے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے ٹائم جو ہیں یہ قبل الغروب ہیں۔ اور اسی طریقے سے احادیث کی کتب میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بعض دفعہ ظہرین اور مغربین کی نمازیں اکٹھی، یعنی دن کے وقت ظہرین کی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور رات کے پہلے حصے میں مغربین کی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمازوں کے اوقات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اگر یہ اختلاف بنا دیا گیا ہے تو یہ صرف اور صرف اندھی تقلید کی وجہ سے بنا دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔